ایک صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے نبی نے فقر میں زندگی گزاری اور پیوند لگے لباس پہنے، میں بھی ایسا ہی کروں گا، کیا یہ درست ہے؟ جی بالکل درست ہے، بشرطے کہ آپ اپنے پاس پیسہ رکھے ہی نہیں. صبح پیسہ آیا، صبح سارا پیسہ خرچ کر کے ایک دھیلا بھی جیب میں نہ چھوڑیں جس سے آپ اپنے پیوند کی سلائی کر سکیں. سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ نبی ایسا ہی کرتے تھے. آپ کے پاس جہاں مال آیا، صبح آیا تو شام تک آپ نے 1 روپیہ کھانے کا بھی نہیں چھوڑا اپنے گھر میں. یہاں تک کہ گھر میں آ کے امی عائشہ سے پوچھ رہے کچھ کھانے کو ہے تو کھلا دو، نہیں ہے تو روزہ ہے میرا. سمجھ رہے ہو؟ تو اگر اتنا ظرف اللہ نے آپ میں دیا ہے کہ آپ ایک دھیلا بھی نہ رکھیں، اور پھر اس ظرف میں یہ بھی ضروری ہے کہ پھر فقر و فاقہ آئے گا، فاقے آئیں گے، کیونکہ صرف پیوند میں نہیں ہے، پھر ہر چیز میں ہے. یہ سفر پھر W11 میں کرنا پڑے گا آپ کو، بلکہ اس کے بھی پیسے نہیں ہوں گے، پیدل جائیں گے آپ. اور پھر اس کے بعد جب فاقے آئیں تو آپ اللہ سے شکایت نہ کریں، بولیں کوئی بات نہیں، اللہ کیا کرے گا، کھلائے گا. پھر اس کے بعد آپ کی بیگم بھی اسی طرح کی آپ لے کر آئے تھے جو ان فاقوں میں آپ کے ساتھ گزارا کرے. کیونکہ نبی جب گھر میں آتے امی عائشہ سے پوچھتے کچھ کھانے کو ہے تو فرماتی نہیں ہے، چلو روزہ، تو امی عائشہ بھی روزے کی نیت کر لیتی ہوں گی. تو ایسی بیگم آپ کی ہونی چاہیے جب آپ گھر میں آئیں کچھ کھانے کو ہے وہ کہیں نہیں کچھ کھانے کو نہیں ہے. اتنی نیک مارکیٹ میں کیا ہے، کمبخت لا کے کچھ دے گا تو کھانے کو ملے گا نا، ہیں عذاب میں ڈال دیا. تو رکھنا نہیں ہے. پھر اگر آپ کے پاس پیسے رکھے ہوئے ہیں، جو کہ سب رکھتے ہیں اور جائز ہے، یہ تو نبی کا اپنا مزاج تھا نا کہ آپ نے فرمایا مجھے دنیا رکھنی، میرا مزاج ہے. اور اپنی زوجات کو بھی آپ نے کہہ دیا کہ میرے اس مزاج کو جو برداشت کر سکتی ہیں وہ رہیں، نہیں کر سکتی تو، کیونکہ شریعت میں بیوی کا بہرحال حق ہے کہ اس کو آپ نے کھلانا پلانا ہے، اس کو آپ نے توکل کی بھینٹ نہیں چڑھانا. اگر آپ یہ لائف اسٹائل نہیں رکھ سکتے تو پھر آپ کو شریعت یہ کہتی ہے آپ یا تو نکاح ہی نہ کرو، اور اگر آپ کر چکے تو اس کو چھوڑو تاکہ وہ کسی سے نکاح کر کے اپنے حقوق حاصل کرے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو نبی کی تو زوجات اسی کی عادی تھیں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، ہمیں پیغمبر چاہیے، ہمیں آخرت چاہیے، ہمیں دنیا نہیں چاہیے. اس میں مصلحتیں تھیں کہ اللہ نے نبی کو یہ لائف اسٹائل کیوں دیا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ چونکہ آخری نبی ہیں نا، تو اللہ آپ کو ایسا بنانا چاہتا تھا کہ قیامت تک کوئی غیر مسلم آپ پر انگلی نہ اٹھا سکے کہ معاذ اللہ انہوں نے جھوٹی نبوت کا جو دعویٰ کیا ہے اس میں ان کا کچھ مفاد تھا، ان کو ہدیے نذرانے چاہیے تھے، معاذ اللہ پیسہ چاہیے تھا، شہرت چاہیے تھی. تو اللہ نے آپ کو کا مزاج ایسا بنا دیا کہ پیسہ آیا بھی تو آپ نے صدقہ کر دیا. آج کوئی غیر مسلم آپ کے لائف اسٹائل پہ انگلی نہیں اٹھا سکتا. لیکن بذات خود یہ لائف اسٹائل مقصود نہیں ہے شریعت کا، کیونکہ مقصود ہوتا تو نبی حضرت عثمان کو بھی منع کرتے کہ کھانے پینے سے، لباس پہننے سے، مغیرہ ابن شعبہ کو منع کرتے، مصعب ابن عمیر کو منع کرتے، جتنے اس زمانے میں بڑے، حضرت ابوبکر بڑے مالدار تھے، ان سب کو نبی حکم دے دے کہ پیوند زدہ کپڑے پہنو. لیکن کسی کو نبی نے ایسا حکم نہیں دیا. حضرت عثمان کے سرمایہ، تو حضرت عثمان کا تو لقب ہی غنی، مالدار، بہت سارے. حضرت حسن جو نبی کے نواسے ہیں، اتنے مالدار کہ ایک ایک وقت میں 100 باندیاں آپ نے آزاد کی ہیں، باغ خرید کے صدقے کیے ہیں. تو مال تھا تو خرید رہے تھے نا اتنا. اور بڑا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخی بھی تھے، اور آپ کا جو طرز زندگی تھا وہ بھی بڑا شاہانہ تھا، اچھا لباس، اچھی سواری. تو اسلام میں ویسے بھی پیغمبر کے جو عمل ہے نا وہ خود حجت ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غربت اگر یہ شریعت کا مقصودی حکم تھا تو پھر تمام پیغمبروں کو اللہ یہی انداز دیتا. سلیمان علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر، قرآن ان کی تعریف کر رہا ہے، مگر اس کے بالکل اپوزٹ. وہاں اتنی دولت، ان کے ہیرے جواہرات اور عالی شان تخت، اتنا خاندانی تخت رکھا ہوا تھا وہی ہیرے جواہرات کہ ملکہ سبا پہ اسی کے بھرم ڈالے گئے ہیں. ما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، ملکہ سبا کہہ رہی ہے یہ اتنے تحفے گفٹ نہ کروڑوں اربوں روپے کے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا بھرم دیے کہ میرے پاس جو کچھ ہے نا، جو دولت اور سرمائے، تیرے اس ہدیوں کی ویلیو چند ٹکوں کی بھی میرے سامنے نہیں ہے، میرے پاس سے زیادہ ہے. آیا بس دکھاؤں گا میں ہے کیا میرے پاس. تو کیسا عالی شان محل، اس کا فرش اتنا خوبصورت بنوایا، VIP فرش.
اتنا چمکدار فرش کے ملکہ سبا جانے لگی ہے تو اپنے پائنچے اوپر کر لیے کہ تالاب ہے یہ. تو انہوں نے بتایا تالاب نہیں ہے, ہمارے انجینئروں نے اس ڈیزائن کا فرش بنایا کہ دیکھنے میں یہ شیشہ لگ رہا ہے اور ایسا لگ رہا ہے تالاب ہے, پانی, شیشہ بھی نہیں, پانی کا تالاب لگ رہا ہے, ایسی اس سے لہریں نکل رہی ہیں. یہ آرٹ اور یہ انجینئرنگ اور یہ خوبصورت, یہ تو شاہانہ طرز زندگی ہو گئی نا بھائی. وہ تو اللہ کے محبوب تھے, ان کو تو چاہیے تھا کہ ملکہ سبا آتی تو اس کو خشک چھوارے کھلاتے, اس کو کیا خیال ہے, اس کو خشک چھوارے. اور ایک ٹوٹی ہوئی منجی ہوتی جو میں, جن کے پاس بیڈ نہیں ہے نا, غریبوں کے پاس چارپائیوں پہ بیٹھتے ہیں, تو میں ان کو چارپائی کے فضائل بتانے کے لیے کہتا ہوں کہ دیکھو بیڈ جو ہے نا, بیڈ اس میں سائڈوں سے ہوا لگتی ہے, منجی میں نیچے سے بھی ہوا لگتی ہے. انجوائے کیا کرو اپنی اسی چارپائیوں کو, بیڈ کی فکر نہ کیا کرو. ایک آدمی نے پوچھا کہ شادی شدہ اور غیر شادی شدہ میں فرق کیا ہے؟ بھائی شادی شدہ آدمی بیڈ کے ایک سائڈ سے اتر سکتا ہے اور کمارا بیڈ کے دونوں سائڈوں سے اتر سکتا ہے. جب صبح اٹھتا ہے نا تو ادھر سے بھی اتر سکتا ہے, ادھر. تو جن کی شادی نہیں ہوئی ان کو ایسے موٹیویٹ کرتے ہیں, وہ حسرت کرتے ہیں اور شادی شدہ لوگوں کی ہمیں رشتہ ہی نہیں مل رہا. بھائی تو شکر ادا کر تجھے ابھی تک شادی نہیں ہوئی, کیونکہ جب تو صبح سو کے اٹھتا ہے تیرے پاس دونوں آپشن ہیں, ادھر سے بھی اٹھ سکتا ہے, چارپائی کے ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی اٹھ سکتا ہے. شادی شدہ آدمی صرف ایک سائڈ سے جا سکتا ہے, دوسری سائڈ سے نہیں جا سکتا. تو کتنا فائدے کی چیز ہے یہ. تو سلیمان علیہ السلام کا شاہانہ طرز عمل, قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تعریف کرتا ہے, قرآن سلیمان علیہ السلام کی بھی تعریف کرتا ہے. بلکہ سلیمان علیہ السلام نے تو اللہ سے دنیا مانگی, اے اللہ ایسی بادشاہت چاہیے جو میرے بعد کسی کے تصور میں بھی نہ ہو, ایسے مال اسباب اور وسائل چاہیے مجھے. اور اللہ نے حضرت سلیمان کو جب دیے تو فرمایا پوری آپ کی ملکیت میں, جیسے چاہیں استعمال کریں اس کو. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ غریب ہیں یا آپ مالدار ہیں. اللہ کو اس سے غرض ہے کہ آپ مالدار ہیں تو اللہ کے حکم کو فالو کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے, غریب ہیں تو اللہ کے حکم کو فالو کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. باقی نبی کو غربت کیوں پسند تھی, اس میں حکمتیں تھیں. آخری نبی ہیں, ہر لحاظ سے کامل بنانا تھا, کل قیامت تک کوئی آپ پر انگلی نہ اٹھا سکے. یہاں تک کہ آپ نے جو زیادہ نکاح بھی کیے نا, تو وہ نکاح ایسے کیے کہ اس نکاح پر بھی کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا, کیونکہ ساری بیوہ ساری طلاق یافتہ, ایک کنواری تھی اور پہلی شادی کی 40 سالہ بیوہ سے. اگر معاذ اللہ نقل کفر عیش و عشرت کی وجہ سے کرتے تو 25 سال میں جب آپ ینگ تھے اس وقت کرتے نا, تو 25 سال میں اپنے سے 15 سال عمر سے بڑی خاتون جو 2 دفعہ بیوہ ہو گئی ہیں, تو نکاح کا بھی اس طرح سے کروائے گئے ہیں تاکہ امت کو موٹیویشن بھی ملے کہ نکاح کرو زیادہ. لیکن نبی کا طرز عمل ایسا تھا کہ کوئی غیر مسلم آپ پر نہیں انگلی اٹھا سکتا کہ معاذ اللہ انہوں نے عیش و عشرت کے لیے کیا یہ سب کچھ. تو اس لحاظ سے نبی کے یہاں جو حکمتیں تھیں وہ الگ تھیں. تبھی اس بارے میں ہمیں نبی کے قول کو دیکھنا ہے, نبی کے عمل کو نہیں دیکھنا. اس لیے کہ جب قول اور عمل میں تضاد ہوتا ہے تو قول کو محدثین اور فقہا ترجیح دیتے ہیں کہ قول سب کے لیے ہے, عمل آپ کی ذاتی خاصیت ہے. پھر بھی علماء کہتے ہیں اگر کسی میں اتنا حوصلہ ہے نا کہ رکھے ہی نہیں دولت, تو وہ ایسا لائف اسٹائل گزارے. لیکن بڑا حوصلہ چاہیے, پھر معاشرے میں پھر بہت سے دین کے دوسرے کام رہ جائیں گے جو اس سے اہم ہوتے ہیں, یہ بھی ممکن ہے. کمزور ہو جائے گا, لڑ نہیں سکتا. نبی تو ویسے ہی اللہ نے آپ کو اتنی صحت دی تھی. اور پھر دوسری بات, جس نے پیسہ رکھا ہوا ہے اس میں شریعت کا اصول کچھ اور ہے, اور سوال نہ پڑواؤ پھر 1 گھنٹے کا اور لمبا بیان ہو جائے گا. تو جس نے دولت رکھی ہوئی ہے اس میں شریعت پھر یہ کہتی ہے, حدیث میں آتا ہے ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ. ایک صحابی پراگندہ اقبال اور ایسے بوسیدہ کپڑے ان کے, آپ نے فرمایا کہ اللہ نے تمہیں مال نہیں دیا؟ فرمایا ہاں مال دیا ہے. تو فرمایا اللہ چاہتے ہیں کہ جب اللہ نے مال کی نعمت دی ہو تو وہ اس کے لباس اور پوشاک سے جھلکے نظر آئے. اس لیے علماء نے یہ فقہا بہت دین کو زیادہ سمجھتے ہیں, وہ کہتے ہیں جس کے پاس دولت ہے تو پھر اس کو لائف اسٹائل دولت مندوں جیسا ہی رکھنا چاہیے. پیسہ رکھ کے بھی غریبوں والے کپڑے پہنے تو یہ سادگی نہیں ہے, یہ ناشکری ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہ کنجوسی بھی ہے اور ناشکری بھی. ہاں شو مارنے کے لیے نہ رکھے, بڑی بڑی گاڑیاں غریبوں کو دکھانے کے لیے یا بہت خوبصورت کپڑے پہن کے غریبوں کو شو مارنا الگ چیز ہے, اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرنا الگ چیز ہے. سادگی آپ کہیں گے پھر کہاں گئی؟ تو بھائی لگژری لائف اسٹائل میں سادگی پیدا کی جا سکتی ہے. ایک آپ کا کمرہ ہے, خوبصورت ٹائلیں لگی ہوئی ہیں, سکون مل رہا ہے. ایک ہے گولے گنڈے کی دکان بنا دی آپ نے اس کو, اس دیوار میں نیلا کلر, آدھا پھر پیلا کلر, پھر یہ سادگی نہیں ہے. یہ کیا ہے؟
میں ایک اسٹوڈیو میں جایا کرتا تھا ریکارڈنگ کے لیے, انہوں نے اتنے نیلے پیلے کلر, تو ایک نے تبصرہ کیا مفتی صاحب کہ گولے گنڈے کی دکان میں بیٹھے ہوئے ہو کیا؟ یہ ایک سادگی نہیں ہے. لگژری لائف اسٹائل یہ کہ آپ نے بہت بہترین کرتا پہنا ہوا ہے, بہت مہنگا, آپ کی شرٹ, آپ کی پینٹ, آپ کے وہ فلاں ڈاٹ کے ہیں, وہ ایک مثال دے رہا ہوں, گل احمد کے کپڑے آپ نے پہنے ہوئے, اور آپ کو یہ بھی خیال نہیں کہ گل احمد نے کیا پہنا ہوگا جب میں نے اس کے کپڑے پہنے ہوں گے. آج فجر میں کوئی ملنے کے لیے میں نے کہا گل احمد کے کپڑے پہنے, کہہ رہے ہاں گل احمد کیا پہن کے گھوم رہا ہے آج کل, تو وہ ایک دم ٹینشن میں آ گئے یار. میں نے کہا آپ خود سوچو, گل احمد کے کپڑے جب آپ نے پہن لیے ہیں بھائی, تو آپ مجھے بتاؤ گل احمد تو بیچارہ بغیر کپڑوں کے ہوگا. تھوڑی دیر تک نا وہ بیچارے بوکھلائے ہوئے تھے کہ ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ. تو اچھی کمپنی کے کپڑے پہنے جو پھٹے نہیں, جن میں شائننگ ہو وغیرہ وغیرہ, لیکن اس کپڑوں پہ آپ نے نیلی پیلی کڑھائیاں اور عجیب سی جھالریں, اور ادھر سے ناڑا آپ کا جھالروں والا لٹک رہا ہے, یہ ہے سادگی کے خلاف. تو وہ جائز وہ بھی ہے, گولے گھنٹے کی دکان بنا لو گھر کو, جائز وہ بھی ہے, لیکن اسلام کا مزاج کیا ہے؟ سادگی. تو لگژری لائف اسٹائل سادگی کے ساتھ بھی ہو سکتا. گاڑی آپ نے بہت خوبصورت بہت اچھی رکھ لی, یہ سادگی کے منافی نہیں ہے, لیکن اس گاڑی پہ ادھر والا ٹائر پہ نیلا کلر, ادھر والے ٹائر پہ پیلا کلر. آپ نے دیکھا ہو نا W11 کیسی سجی ہوئی ہوتی ہے, اور ادھر نیلی بتی, ادھر میری گاڑی پہ کسی نے وہ لگا دیا نا, وہ نہیں ہوتا ٹینی نانا, میں نے ہٹوایا اس کو, میں نے خام میں روڈ پہ جا رہے ہیں ہٹو بھائی, میں نے کہا نہیں ہٹے گا تو کیا, نہیں ہٹے بھائی, یہ نا وہ سائرن لگا دیا تھا کسی نے, وہ کہا پرمیشن ہے, میں نے کہا ہٹاؤ یار اس کو, فضول چیز. تو یہ کوئی ضرورت ہے تو ٹھیک ہے نا, ضرورت نہیں ہے تو خام میں آپ گاڑیوں پہ دیکھا ہوگا لوگوں نے ایسی ایسی لائٹیں, بالکل گاڑی کو چھمک چھلو بنایا ہوا ہوتا ہے انہوں نے. تو یہ سادگی کے خلاف ہے. گاڑی پہ ڈیسنٹ قسم کا کلر ہو آپ کی بائک ڈیسنٹ قسم کی ہو, یہ ٹھیک ہے, لیکن چھمک چھلو بنا دیا آپ نے اس کو, یہ سادگی کے خلاف. تو سادگی جائز ہے, حرام حلال کا مسئلہ نہیں ہے, آپ اس کو جو مرضی بنا دیں, آپ W11 بنا دیں اپنی گاڑی کو, لیکن اسلام کا مزاج کیا اور نبی کا مزاج کیا تھا؟ سادگی. کھانے میں بھی تکلف نہ کریں, کھیرے ایسے ڈیزائن سے کٹے ہوئے ہیں اس کے اوپر, یہ عجیب سا, اپنے ملازمین کو ٹینشن دی ہوئی ہے, اس کو بولا ابے تو کھیرا کاٹ کے اور مولی اور گاجر نا سیلڈ میں مکس کر کے لے آیا کر. ہمارے ایک دوست آرمی میں آفیسر تھے, جب تک دیندار نہیں تھے نا اپنے ملازمین کو, اتنے گھنٹوں ان کے ملازمین نا وہ بیچارے وہی سیٹ کرتے رہتے ایسے سیلڈ میں نا, کہ کھیرے اس اسٹائل سے, پھر اس کے اوپر مولی, پھر اس کے اوپر وہ ہوتا ہے. میرے سے ان کی دوستی ہوئی, میں جب بھی گپ شپ لگاتا اب تو ریٹائر ہو گئے بیچارے. تو میں نے کہا یار اس ملازم کو ٹینشن میں ڈالا ہوا ہے, اس کو بولا ابے تو کاٹ کے کھیرے اور یہ سب مکس کر کے لا کے دے دیا کر, ہم خود ہی نکال لیں گے اس میں. یہ کتنی دیر کی سجاوٹ ہے, 2 منٹ لگتے ہیں, اس کو گھنٹہ محنت لگے گی, اور اس محنت کو ختم ہونے میں 2 منٹ لگیں گے. اتنی ٹینشن میں نہ خود لو نہ اس کو ڈالو. تو وہ شکر ہے ان کی سمجھ میں بات آ گئی, انہوں نے ملازم سے کہا بھائی تو ڈال کے لے آیا کر بس ایسے ہی. تو وہ اتنی ڈیزائن نا گھنٹوں بیٹھ کے بنا رہا ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ تکلف ہے, رائے کا اختلاف ہو سکتا ہے, اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ کا کھانا لگا ہوا ہے بس بہت ہو گیا, شوہر خرچہ نہیں دیتا, اس کی سانس کا گھر کا سانا چھوٹی گاڑیوں تلاش میری, بھائی یہ نجی مسائل ہیں, اب میں ایک دم سے مشورہ نہیں دے سکتا جب تک پورے حالات سامنے نہ آئے. وما علینا الا البلاغ.